صادقآباد بنگر گیسٹ ہاؤس میں ایک رات گزارنے کے بعد میں صبح جی ٹی روڈ پہ سکر کے لیے روانہ ہو گیا. 300 روپے کرایہ، اور انہوں نے کہا کہ 3 گھنٹے میں پہنچائیں گے، لیکن 4 گھنٹے میں ہم سکر کے نئے اڈے تک پہنچ گئے. تو اب میں سکر کے لیے جا رہا ہوں. آپ میرے اس سفر کو دیکھ کے انجوائے کریں اور معلومات حاصل کریں. میں نہ صرف یہ کہ آپ کو سکر کے بارے میں زبردست معلومات دوں گا، بلکہ میں آپ کو مختلف جگہ دکھاؤں گا. وہاں کی جو ہوٹل میں رہنے کا جو کرایہ ہے وہ بتاؤں گا، اور مختلف ہسٹوریکل پلیسز میں آپ کو بتاؤں گا. تو یہ بہت جو ہے نا انٹرٹینمنٹ والی ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھتے رہیے اور انجوائے کرتے رہیے. آپ دیکھیں یہ سکر بیراج ہے جو کہ بہت مشہور بیراج ہے. اس پہ پل بنا ہوا ہے، یہ سامنے جو سفید نظر آتا ہے جس پہ ہم جا رہے ہیں. یہ نہیں، یہ تو پاکستان بننے کے بعد بنا ہے، لیکن وہ پل جو کہ سفید نظر آتا ہے یہ سکر بیراج ہے، اور یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا بہت لمبا پل ہے جس کو سکر بیراج کہا جاتا ہے. لاری اڈے سکر میں پہنچ گئے. سکر کی اس نئے اڈے میں جب میں پہنچا تو یہ کپ مجھے 40 روپے کا مل گیا. تو یہاں سے یہاں کے پرائسز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. یہ کپ 40 کا مل رہا ہے سکر میں. اس ہوٹل میں میں آیا اور اس میں 40 روپے کا یہ کپ ہے. یہ تو عام طور پر 30 پر ہے، لیکن یہاں یہ 40 میں ہے سکر میں سندھ کہ اس اڈے پر کوئی رہائش کے ہوٹل نہیں ہے. آپ کو یہ بہت سکر کا جو مین بازار ہے گھنٹہ گھر کے ساتھ، تو یہ دہی بلے کا جو پلیٹ ہے یہ 50 روپے کا فکس ریٹ تھا. اس کا 50 روپے کا ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو دہی بلی میں نے لائے روٹی کھانے کے لیے تو یہ 30 روپے کا، اور یہ روٹی اور چھولے یہ 60 روپے کا. بہت مشہور چھولے. یہ چیز جو ہے نا مٹر، یہ صرف میں نے سکر میں دیکھا. سارے پاکستان میں نے کسی اور جگہ میں نے یہ نہیں دیکھے. یہ چھوٹے چھوٹے پلی ہے، تو میں نہیں جانتا کہ یہ صرف سکر میں کیوں ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو دہی بلے کا دکان تھا تو اس پہ 50 روپے میں دہی بلی کا پلیٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے یہ میر معصوم شاہ مینارہ ہے، اور اس پہ میں چلا گیا گھنٹہ گھر سے کچھ آگے ہے. یہ مسجد ہے. اب چونکہ میں سندھ میں دیکھے نا گورنمنٹ ہائی اسکول، یہ جو ہے نا الفاظ جو ہے وہ انہوں نے سندھی زبان میں لکھے ہیں. تو اب یہ سندھ کا ایک انداز ہے، ان کی اپنی زبان ہے. دیکھیں اس بورڈ پہ. اب اس علاقے کا میں ایک راؤنڈ چکر لگاتا ہوں. دیکھیں مختلف علاقوں سے گزرتا ہوا میں دیکھتا ہوں کہ سکر کے مختلف علاقے، مختلف لوگ اور مختلف جگہ. یہ سکر میں جامع مسجد مکی ہے. اس میں نے یہ نل کی جو دیکھی وضو کرنے کے لیے جو جگہ بنائی ہے، تو اس نلکوں کے ساتھ میں نے بہت عجیب سا ایک ڈیوائس دیکھا. دیکھے نا لوہے کی کچھ چیزیں اس کو ڈالے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں ہے، کیونکہ میں نے سارے پاکستان میں کسی مسجد میں پہلے دفعہ یہ عجیب و غریب چیز دیکھ رہا ہوں. تو میں تو سمجھ گیا، لیکن آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیوں اس کو اس طرح نلکوں کے ساتھ ہی لگایا گیا ہے. سکر میں اس مینارہ روڈ سے جب میں اسٹیپس پر نیچے اترا تو دیکھ میں نے پہاڑ دیکھی. پہاڑ ہی بالکل پہاڑ نظر آتے ہیں دائیں طرف. تو میں تو حیران ہو گیا کہ یہ سکر میں پہاڑ کیسے ہے. تو یہ سامنے والا گھنٹہ گھر نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پہاڑ جیسا اوپر بنا ہوا ہے. تو میں کچھ حیران ہو گیا. یہ سامنے والا جو علاقہ ایک گھنٹہ گھر بازار ہے سکر میں، تو
تو یہاں کچھ آگے میرا کمرہ ہے، وہاں میں نے کمرہ لیا ہے۔ سکر کے بارے میں ایک اور زبردست معلومات یہ ہے کہ یہاں تینوں صوبوں کے پاکستان کے بارڈرز ملتے ہیں، مثلا یہ سندھ تو ہے ہی، اور اس کے ساتھ ہی پنجاب اور بلوچستان کے بارڈرز بھی یہاں ملتے ہیں، تو یہاں آپ کو ایک مکس قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، تو یہ بھی بہت اچھا ہے۔ سکر کے حوالے سے ایک اہم معلومات یہ ہے کہ سکر میں نے دیکھا کہ شیعہ حضرات بہت زیادہ ہے۔ ویسے شیعہ حضرات تو سارے پاکستان میں جا بجا ہے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، ہر ایک کو آزادی ہے مذہبی، لیکن سکر میں دیکھیں نا اس بلڈنگ کو، تو بہت سے جگہ میں نے دیکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکر میں شیعوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ رات کی وقت میں نے سکر بازار کے مختلف بازاروں کا چکر لگایا اور مختلف بلڈنگز دیکھی، بڑے بڑے بلڈنگز پلازاز ہے، تو سکر بہت بڑا شہر ہے۔ میرے خیال میں نہیں تھا کہ بہت بڑا شہر ہوگا، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ بہت بڑا شہر ہے۔ یہ خوبصورت مسجد دیکھیے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے شکارپور روڈ ہے، اس کے سامنے بیراج روڈ ہے اور پھر گھنٹہ گھر ہے، تو یہاں میں نے کمرہ لیا ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اسٹیپس اوپر جانے کے لیے۔ تو یہ ہے میرا کمرہ سکر میں، سندھ میں۔ سندھ جو ہے، سکر جو ہے سندھ کا ایک ضلع ہے، اور یہ بہت بڑا ضلع مجھے معلوم ہو رہا ہے۔ میرا تو نہیں خیال تھا کہ اتنا بڑا ہوگا، لیکن یہ کافی بڑا ضلع ہے۔ تو اس میں مجھے یہ کمرہ ملا ہے، یہ 500 روپے پر نائٹ کے لیے، اور اس سے اچھی کمرے بھی مل سکتے ہیں، لیکن کل میں تھکا ہوا تھا تو فوراً آ کے میں نے ایک کمرہ لیا اور اس کو بھی غنیمت سمجھا تاکہ اس میں رہوں۔ تو یہ ادھر جو ہے شکارپور روڈ، اس کمرے کی سہولیات ہے کہ ادھر ایک مرر بھی ہے، اور یہ اس کی ونڈو ہے، اس کی یہ پردہ ہے، پردہ بھی ہے، پردہ آپ ہٹا بھی سکتے ہیں، اور یہ وینٹیلیٹر کے لیے یہ آگے اگر آپ اس کو اٹھائیں تو باہر آپ کو بازار بھی نظر آتا ہے۔ وہاں میں نے چائے پی لی۔ اب یہ ہوٹل ہے، اور اس کے واش روم کو دیکھتے ہیں، چلو۔ تو یہ واش روم کا دروازہ ہے زبردست قسم کا، اس پہ دستکاری کی گئی ہے زبردست قسم کا، اور یہ واش روم ہے۔ یہ اس کے فوارہ ہے اوپر، ٹھیک ہے، اس پہ آپ نہا سکتے ہیں۔ واش روم اگرچہ چھوٹا ہے لیکن صاف ہے، یہ لوٹا ہے، اور یہ سارا واش روم ہے۔ واش روم کے اندر یہ وینٹیلیٹر بھی ہے۔ تو اس کی اب اگر ہم اس کی مزید فیسلٹی کی بات کریں تو اس سے یہ سارا شہر نیچے کی طرف نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے یہ شکارپور روڈ ہے اور یہ چوک ہے، تو یہاں میں رکا ہوا ہوں، یہاں میں نے چائے پی لی۔ تو یہ ہے میرا کمرہ، اور یہ اس کی ونڈو ہے جو کہ اس طرف کھولتا ہے، اور یہ شکارپور روڈ ہے اور یہ چوک ہے۔ یہ مرکز ہے، مرکز بازار، مرکزی بازار سکر۔ تو یہ میرا کمرہ 500 روپے مجھے مل گیا۔ ویسے آپ کو یہاں اچھے ہوٹلز بھی ملتے ہیں، لیکن 5 اسٹار ہوٹلز بھی ہے، لیکن وہ 2-3 میں نے دیکھی، اس میں 2000 سے کم تو مشکل ہے کہ کمرہ مل جائے، لیکن 500 میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے ایک کمرہ یہاں ملنا۔ یہ سامنے والا شکارپور روڈ سکر ہے، اور یہ اس طرف یہ شکارپور روڈ کے اینڈ۔ اب میں آپ کو ایک عجیب چیز دکھاتا ہوں، دیکھیے، آپ نے گدہ گاڑی اور گھوڑا گاڑی تو دیکھی ہوگی، لیکن اونٹ گاڑی آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کتنا زبردست ہے، یہ کیمل کاٹ ہے، اور اس میں کتنی زیادہ بوریاں رکھی ہوئی ہے، اور بہت آرام سے ہو
اونٹ تیری کون سی کل سیدھے ہے جا رہا ہے تو بہت زبردست. یہ سامنے والا اسٹیشن روڈ سکر ہے. اسٹیشن روڈ بند میں ہوئی ہے. اس کا نام ہے ایوب گیٹ سکر. یہ اسٹیشن روڈ سکر ہے اور یہ سامنے والا یہ اسٹیشن کو جاتا ہے یہ روڈ. تو یہ ہے ریلوے اسٹیشن سکر. یہ سامنے سکر ریلوے اسٹیشن ہے جہاں آپ کو سندھ میں اور ملک کی دوسرے حصوں میں جانے کے لیے ٹرین مل سکتا ہے. تو یہ ہے سکر ریلوے اسٹیشن. سکر ریلوے سکر ریلوے اسٹیشن. یہ ہے سکر ریلوے اسٹیشن. لیکن سکر کی سپیلنگ انگلش میں SUKKUR ہے. اردو میں اس کے ساتھ کبھی ہے ملتا ہے اور کبھی نہیں ملتا. تو یہ ہے سکر ریلوے اسٹیشن. اب اس کے اندر میں جاتا ہوں اور دکھاتا ہوں. ویسے یہ اسٹیشن بہت فینٹاسٹک نظر آتا ہے. دیکھیں بہت ہسٹوریکل بلڈنگ ہے اس کی. لیکن اس کے اندر جب میں چلا گیا تو یہاں بالکل خاموشی تھی اور کوئی پیسنجر مجھے نظر نہیں آیا. تو میں حیران ہو گیا کہ کتنا بڑا شہر ہے اور اس کی جو ریلوے اسٹیشن ہے وہ بالکل خالی پڑا ہے. تو اس کے مقصد پر میں نہیں سمجھا کہ کیوں ادھر سواری نہیں ہے. سکر ریلوے اسٹیشن سے نکل کر میں ایک رکشے میں بیٹھا اور اس کو میں نے بتایا کہ تم کہاں جا رہی ہو. اس نے کہا روہڑی. تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے. میں تو نہیں جانتا تھا کہ روہڑی کہاں ہے اور کس طرح ہے, لیکن میں نے سوچا کہ چلو کسی طرف تو چلا جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا. ویسے اس نے مجھے بہت خطرناک جگہ پر لے گیا کیونکہ روہڑی مجھے کچھ خطرناک سی جگہ معلوم ہوئی. بہرحال میں وہاں چلا گیا. رکشے میں جب میں اس جگہ پر پہنچا تو مجھے کچھ خطرناک جگہ نظر آئی. تو میں یہاں سے واپس آ کے روہڑی پل کی طرف چل پایا. اب سکر میں آپ کو اس روہڑی پل پر میں نے ایک الگ ویڈیو بنائی ہے تو یہاں میں اس کا ذکر نہیں کرتا ہوں. اس کی تفصیل ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو روہڑی پل پہ میرا ایک الگ ویڈیو موجود ہے. یہ ہے حاجی عبدالغفار چھولے والا. بہت مشہور ہے سکر میں. اور یہ شکارپور کا اینڈ ہے. پھر یہ بیراج روڈ شروع ہوتا ہے. ادھر بیراج روڈ اسٹیشن پولیس اسٹیشن بھی ہے. اس کے سامنے یہ حاجی عبدالغفار چھولے والا بہت مشہور ہے. اس پہ بہت زیادہ رش بھی ہے. تو میں جا کے خود بھی اس کے چھولے کھاتا ہوں اور یہ بہت اچھے. حاجی عبدالغفار چھولے والا یہ ہے ان کا پروگرام. یہ ہے چھولے اور گوشت مکس. 150 روپے اس کا پرائس ہے. اور یہ روٹی ہے ہماری پشاور جیسے 14 روپے. تو یہ عبدالغفار چھولے والے کے ساتھ ملتے ہیں. تو چلو میں کھاتا ہوں اس کا ذائقہ چکھتا ہوں. تھینکس فار واچنگ. ویسے سکر تو مجھے بہت پسند آیا, لیکن ایک کمی جو میں نے محسوس کی وہ یہ ہے کہ ہوٹلز کی کمی ہے. عام لوگوں کے لیے, مسافروں کے لیے ہوٹلز بہت کم ملتے ہیں, خاص کر اڈے کے ساتھ. تو لوگوں کو یہ بنانی چاہیے ہوٹلز, کیونکہ ہوٹلز بہت ضروری ہیں مسافر کے لیے. جب آتے ہیں تو ان کے لیے رکنے کی جگہ چاہیے. سکر میں 2 دن گزارنے کے بعد پھر میں یہاں سے کراچی کے لیے روانہ ہو گیا. تو صبح سویرے میں رکشے میں بیٹھا جو کہ 150 روپے ادھر گھنٹہ گھر سے لے کے مجھے بابرلو
ببرلو جو ہے نا، ببرلو ایک سٹاپ ہے، ببرلو سٹاپ، تو مجھے ببرلو سٹاپ پر لے آیا، اور یہ سکر بیراج ہے، اس پر سے ہم گزرتے ہوئے دیکھیں نا، یہ بہت پرانا ہے سکر بیراج، اور یہ انگریزوں کے وقت کا بنا ہوا ہے، یعنی 1947 سے پہلے کا. تو یہ دریائے سندھ پر بنا ہے سکر بیراج، آپ نے نام سنا ہوگا کتابوں میں، اور یہ بہت زبردست اور مضبوط پل ہے. یہ جس پل پہ ہم جا رہے ہیں یہ 1947 کے بعد پاکستان نے بنایا ہے، لیکن یہ جو سامنے سفید قسم کا نظر آتا ہے یہ سکر بیراج کا پل ہے، اور یہ کتنا لمبا ہے. اب دیکھیں ہم کتنی تیزی کے ساتھ اس پر سے گزر رہے ہیں، اور کتنا وقت ہوا کہ یہ شروع ہوا ہے اور ابھی تک یہ ختم نہیں ہو رہا. تو یہ سکر بیراج ہے، اور اس پر سے گزرتے ہوئے میں ببرلو سٹاپ پر چلا گیا، جہاں سے کراچی کی گاڑی ملتی ہے. تو جب بھی آپ جاتے ہیں سکر سے تو آپ جو ہے نا نیو اڈا مت جائے، بس اڈا، کیونکہ وہاں جو ہے نا آپ کو بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے، اور وہاں سے ہی بس ملتی بھی نہیں ہے. آپ ببرلو سٹاپ پہ جائے، ببرلو بہت مشہور جگہ ہے ببرلو. تو ادھر جا کے میں نے ایک دن پہلے جا کے وہاں سے پتہ لگایا، تو وڑائچ میں انہوں نے مجھے بتایا کہ صبح 8 بجے آئیں گے، تو میں فکس 8 بجے ادھر پہنچ گیا، اور میری خوش قسمتی کی بہت زبردست سیٹ مجھے 1500 روپے پر سکر سے کراچی تک مل گیا، لیکن انتہائی کمفرٹیبل گاڑی تھی وہ جو وڑائچ کی. تو پھر میں وہاں سے کراچی کے لیے سوار ہو گیا. سکر میں آپ کو ایک اہم معلومات یہ دینا چاہتا ہوں عقیدے کے لحاظ سے، کیونکہ میں مختلف مساجد چلا گیا، نماز میں اکثر باجماعت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پنجاب میں جس طرح کی اذان سے پہلے جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو یہاں سندھ میں وہ مجھے بہت نہ سننے کو ملا. ادھر وہ نہیں پڑھتے ہیں، وہ جو ہے نا بس ڈائریکٹ اذان شروع کرتے ہیں. تو یہ ایک اہم فرق مجھے محسوس ہوا ادھر. تو یہ وہ ہوٹل ہے جس میں میں رہا، یہ وڑائچ سروس میں اب میں سوار ہو گیا کراچی کے لیے. تو یہ بہت زبردست سروس تھی وڑائچ ایکسپریس. تو اب میں کراچی کے لیے روانہ ہو گیا. سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.